میں بے حسی سے مراد قوت محسوسیت ہے، محسوس کرنا کسی احساس کو. اب وہ احساس کچھ بھی ہو سکتا ہے. بائیں جانب اور دائیں جانب سے آنے والے لوگ آ کے کوئی خوشی کے احساس کو پکڑ کے رونتا رہا, کوئی غم کے احساس کو رونتا رہا. ہم دونوں احساس کو لے کر ساتھ چلیں گے اور ان کی محرومی بے حسی کہلاتی ہے. پھر دوسرے درجے پر ہمارے پاس جو لفظ آیا وہ ہے ہزار, جو کہ یہاں پہ استعارتاً استعمال ہوا ہے. ہزار سے یہاں پہ ہزار کے معنی ہیں بہت زیادہ. اور پھر بعد میں آیا لفظ نعمت. جناب والا یہاں پہ نعمت میں ایک بائیں رائٹ جانب سے آنے والے ایک شخص نے آگے کہا کہ بھائی خدا کی عطا ہے نعمت. تو جناب والا اگر ایک خدا کی عطا ہے تو ہم میں بھی یہ جرت نہیں ہے کہ ہمیں خدا کی عطا کو رد کریں. تو یہاں پہ اس کا معنی خدا کی عطا نہیں بلکہ آرام یا آسائش کے ہوں گے. اب جناب والا ہے اس قرارداد کی تک بندی کرتا ہے اور یہ مفہوم پیش کرتا ہے کہ جب قوت محسوسیت انسان میں سے غرق ہو جائے تو آرام و آسائش ملتی ہے اسے. اب جناب والا اس قرارداد کو منطقی پہرائے میں دیکھتے ہیں. جناب والا آنے والے نے آگے کہا کہ خدا کی عطا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ آرام اور آسائش کے معنی میں لیا جائے گا. خدا کی عطا کو ہم رد نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے آگے ہمیں سمجھایا کہ ڈیبیٹ کیسے کی جاتی ہے. اب جناب والا ان کو بتایا جائے کہ جب ڈیبیٹ میں حدود و قیود نہیں ہوتے تو آزاد جب آپ کے پاس ڈیبیٹ فارمیٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو جمہوریت دکھانی ہوتی ہے. آپ کو دکھانا ہوتا ہے اکثریتی طور پہ یہ کیا فائدہ دے رہا ہے آپ کو یا نقصان. تو حدود لگی ہوئی ہیں. اگر آپ آنکھیں کھول کے لکھتے تو شاید آپ کو پتا ہوتا. اب جناب والا منطق کی طرف بڑھتے ہیں. جناب والا میری منطقی دلیل, اگر اس قرارداد کو منطقی اعتبار سے دیکھیں تو آرام خود میں ایک احساس ہے. تو اگر ہم احساس کی محرومیت کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس احساس کو محسوس ہی نہیں کر سکتے. اور اگر ہم اس احساس کو محسوس ہی نہیں کر سکتے تو ہم یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتے کہ آیا کہ وہ نعمت ہے یا زحمت ہے. تو یہ قرارداد اسی وقت منطقی اعتبار سے رد ہوتی ہے. اب جناب والا فلسفی اعتبار سے دیکھتے ہیں. جناب والا فلسفی اعتبار سے اگر اس قرارداد کو دیکھیں تو اس سے پہلے ایک مقرر نے آگے کہا کہ ہر عمل کا کوئی ایک اچھا پہلو ہوتا ہے اور ایک برا پہلو ہوتا ہے. اب ہم دیکھیں گے اکثریت کس سائڈ پہ جاتی ہے. اب جناب والا ہم آتے ہیں فلسفے کے اوپر. میسلو ہیرارکی آف نیڈز, میسلو کا بنایا گیا فلسفہ ہے جس کے اندر ایک پیرامنٹ ہوتا ہے سب سے نیچے سے اوپر جانے کا, اور آخری پیراہن جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہوتا ہے خود شناسائی کا. اور جب تک انسان خود سے خود شناسا نہیں ہوتا, جب تک وہ اپنی جو جتنی بھی اس کے اندر کیپیسٹی ہے وہ اس پر جا کے پرفارم نہیں کر سکتا. تو جناب والا اس فلسفے کو دیکھتے ہیں. اس کا پہلا درجہ ہوتا ہے, اس کی پہلی سطح پہ آتی ہے نفسیاتی خواہشات. نفسیاتی خواہشات میں کھانا پینا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس احساس ہی نہیں ہے آپ کیسے محسوس کرو گے کہ آپ کو کتنا کھانا ہے. تو آپ پیرامنٹ کے پہلے درجے سے ہی اوپر نہیں جاتے. لیکن چلے سمجھ لیتے ہیں کہ آپ نے ایک کیپیسٹی لگا دی ہے کہ مجھے ایک روٹی کھانی ہے. تو ہم آگے درجے پہ بڑھتے ہیں. انسانی بقا کیا ہوتی ہے؟ انسانی بقا ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی حفاظت کا پتا ہو کہ کوئی اس کی حفاظت کر رہا ہے, اسے اپنی صحت کی فکر نہ ہو. تو جناب والا اگر اس قرارداد کو اس میں دیکھیں تو اگر معاشرہ بے حس ہو گیا تو ان کی ہیلتھ کیئر کو کوئی نہیں دے, ان کی ہیلتھ کیئر کا نظام پورا کا پورا پرائیویٹ ہو جائے گا. اور جناب والا اگر اس پہرائے سے دیکھیں تو انسانی بقا کا پیرامنٹ بھی پورا نہیں ہوتا. پھر تیسری سطح پہ آتی ہے آپ کے پاس اپنائیت, جس کا ڈائریکٹ ریلیشن جو ہے آپ کے احساسات سے ہوتا ہے, آپ کی خوش اور غمی سے ہوتا ہے. مگر ہے صدر علی وقار کہ انہوں نے اپنے آپ سے بغاوت کر دی اور اپنی انسانی جو ان کی فطرت تھی اس سے ہی بغاوت کر دی اور بولا کہ ہم احساس کو ہی مارنا چاہتے ہیں, ہم بے حس ہونا چاہتے ہیں. تو ہاں جناب والا یہ دلیل ضرور بن سکتی ہے کہ وہ چیز جو کہ انسان کی فطرت ہے اس سے انسان کیسے دور رہ سکتا ہے. اب جناب والا آگے چوتھے پیراہے پہ بڑھتے ہیں. پھر آتا ہے ہمارے پاس چوتھے درجے پہ عزت نفس. جب انسان کی عزت نفس ہوتی ہے تو وہ انسان کو اپنائیت بھی ہوتی ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ اب میں کچھ مارکا ایک کرنے کے قابل ہوا ہوں, اور پھر وہ مارکا ایک کرتا ہے. لیکن مگر صدر علی وقار یہ جب ایک چیز کو محسوس ہی نہیں کر رہے تو انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کی سیلف اسٹیم زندہ ہے یا مر گئی ہے. تو جناب والا اس پیرامنٹ کو بھی پورا کرنے سے نہیں کر سکتے. تو یہ خود شناسی کا جو آخری درجہ ہے اس پر یہ کیسے فائز ہو سکتے ہیں. جناب والا یاد دہانی رہے کہ جناب والا اگر ہم ان میں سے کسی ایک پیرامنٹ کی ایک اسٹیپ کو بھی پورا نہیں کرتے تو ہم کبھی بھی اپنے فل پوٹینشیل پہ نہیں پہنچ سکتے. تو جناب والا اگر فلسفی اعتبار سے دیکھیں تو میسلو ہیرارکی آف نیڈ کے نظریے کے حساب سے یہ قرارداد اس ایوان میں رد ہوتی ہے. اور اگر میسلو ہیرارکی آف نیڈ کو یہ شکست بھی دے دیں تو انسان نہیں رہتا. میسلو کے مطابق وہ حیوان بن جاتا ہے. جیسے کہ انہوں نے بات کی آکے ہٹلر کی, میسولینی کی, تو ہٹلر اور میسولینی نے قتل و غارت اس لیے کی کیونکہ ان کے پاس احساس نہیں بچا تھا. اور پھر جناب والا انہوں نے آگے کہا کہ میسولینی اور ہٹلر سبق دوست ہوئے خود سے آنے والے آخری مقرر نے کہا تھا. لیکن انہیں بتاتا چلوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی اور اٹلی نے جس چیز کو بدلاؤ لایا وہ یہ تھا کہ ان کے اندر احساس پیدا ہوا, وہ شرم خسار ہوئے کہ انہوں نے یہ کیا کر دیا. تو یہ شرمسار بھی وہ احساس کی کیفیت ہے جس نے ورلڈ وار 2 کے بعد
یورپ کو ترقی بخشی. اب جناب والا اگر انہیں یہ جذباتی باتیں ہی کرنی تھی اور یہ آدھے ادھورے دلائل ہی دینے تھے جو یہ کرتے آئے ہیں, تو یہ یاد رکھیے گا کہ جہاں سمت ہے اور روز و شب تماشا ہے, یہ احتجاج, یہ نعرے, یہ سب تماشا ہے. ان ایسے لوگوں کی پہچان مجمع بازی ہے, ان ایسے لوگوں کا نام و نسب تماشا ہے. نگاہ میں کارے ہوس اور زباں پہ ذکر ثواب, اے خدا یہ آج برسرے ممبر عجب تماشا ہے. اے خدا یہ آج برسرے ممبر عجب تماشا ہے.